خیبر میں چھا گیا معاویہ معاویہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا صدیقی اگر کمبلی والا نہ ہوتا واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما اہل سنت والجماعت سے وابستہ مسلک دیوبند مسلک بریلی کے جید علماء کرام تشریف لانے والے معزز و محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں جیالے جانباز مجاہد کارکنوں آج کی اس کانفرنس میں آپ تشریف لائے اور مجھ سے پہلے مولانا عبد الرحمن معاویہ صاحب نے جو کہا یقیناً ہر مسلمان کے دل کی کیفیت انتہائی تکلیف دہ دکھ اور کرب کی کیفیت ہے انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کر دیا جائے جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں آرام فرما ہوں جن کی شان میں قرآن کی 15 آیتیں نازل ہوئی ہوں جس ابو بکر کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا ہو جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا جس کو آقا دو جہاں نے اپنا مسلح دیا ہو جس کی آواز تاجدار مدینہ کو سدرۃ المنتہا سے اوپر سنائی دی گئی ہو جس کو حضور نے سارے سوئے ہوئے مکہ میں تنہا جگا کر اور ان کی گود میں خود آرام کیا ہو، اور جو قیامت میں بھی حضور کے ساتھ اٹھیں تو پاک پیغمبر نے فرمایا
وہ وقت جب اللہ جلال میں ہوں گے اور ولی غوث کتب ابدال کی تو بات چھوڑ دیں، یہاں تو رسول بھی نفسی نفسی پکاریں گے، اور اس مشکل ترین گھڑی میں قصہ مختصر جب عرض سے آواز آئے گی کہ ارفع راسک وشفا تشفا، اے محمد سر اٹھاؤ سفارش کرو قبول کی جائے گی، لیکن وہ ہمارے دربار میں پہلا بندہ تو پیش کرو جس سے ہم حساب و کتاب کا آغاز کریں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا بس اتنا رب کے دربار سے کہنا ہوگا اور میرا ہاتھ ابو بکر کی طرف جائے گا۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ میں ابو بکر کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑا کروں گا اور عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ ابو بکر ہے، حساب و کتاب کا آغاز کر۔ رب کی عدالت ہے، اور حضور نے بتایا کہ رب ہے بھی جلال میں، لیکن جب کٹہرے میں آئے گا نا ابو بکر، تو ابو بکر کو دیکھ کر اللہ کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا، اور رب فرمائیں گے جا ابو بکر دنیا میں تو نے ہم سے حساب نہیں کیے، آج ہم نے تجھ سے کون سے حساب کرنے ہیں۔ جس ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اور ہر در پکارے ابو بکر یہاں سے گزر، ابو بکر یہاں سے گزر، ابو بکر یہاں سے گزر، دنیا کا ہر غوث ولی کتب ابدال جنت کے لیے ترستا ہے، اور جنت کا ہر در ابو بکر کے لیے ترستا ہے۔ اس ابو بکر صدیق کی گستاخی، اس ابو بکر صدیق کی تکفیر، اس ابو بکر صدیق کی شان میں حملہ، اور کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے اس کا مسلمانوں پر بڑا شدید اصرار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجھ پہ فتویٰ لگانے والوں، تم فتویٰ لگانے کے بعد مجھے مسلمانوں کی صفوں سے نکالتے کیوں ہو؟ تم مجھے مسلمانوں سے نکال کر کفار میں کھڑا کرتے کیوں ہو؟ تو بریلوی عالم ہو، دیوبندی عالم ہو، اہل حدیث عالم ہو، اس کا جواب ایک ہی ہوگا، بڑا صاف اور سادہ اور ستھرا ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا ہم نے تمہیں کافر بنایا نہیں ہے، ابو بکر صدیق پر بکواس کر کے تم خود مسلمانوں سے نکل کر علیحدہ ہو گئے۔ بتایا ہے، بنایا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کی جانے والی گستاخیاں، یا دیگر صحابہ اکرام کی شان میں کی جانے والی گستاخیاں، ایک عام کاروباری شخص یہ سوچتا ضرور ہے ابو بکر صدیق نے ان کا بگاڑا کیا ہے، عمر فاروق نے ان کا بگاڑا کیا ہے، عثمان اور علی نے ان کا بگاڑا کیا ہے، امیر معاویہ نے ان کا بگاڑا کیا ہے۔ آپ بعض دفعہ بعض علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے 100 سال پہلے یہاں پر یہ عذاب آیا اور اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو لوگ بتاتے ہیں فلاں علاقے کے اندر زلزلہ آیا اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ کبھی کبھی آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں قوم کے ساتھ فلاں علاقے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج تک وہاں پر وہ کیفیات موجود ہیں۔ میں آپ کو مزید قریب اور آسان مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امریکہ نے ایٹم بم گرایا جاپان پر، ہیروشیما اور ناگاساکی پر۔ جب وہ ایٹم بم گرا دیا گیا، آج سال ہا سال زمانہ گزر جانے کے باوجود ہیروشیما اور ناگاساکی پر رہنے والے لوگ اس ایٹم بم کی شدت کو مختلف انداز سے محسوس کرتے ہیں۔ وہاں کی زمین کی وہ ایسی صورتحال نہیں ہو سکی
جیسی کہ ایٹم بم گرنے سے پہلے تھی، وہاں بچوں کی پیدائش اس طرح سے صحت مند نہیں سمجھی جاتی جس طرح کہ ایٹم بم گرنے سے پہلے تھی، وہاں کی صورتحال اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ ایٹم بم گرنے سے پہلے تھی۔ غرض پوری کوشش کے باوجود وہاں کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی۔ لوگ کہتے ہیں زمانے بیت گئے، آج بھی وہاں پر ایٹم بم کے مضر اثرات موجود ہیں، آج بھی وہاں پر اس کے آثار موجود ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اچھی خوشبو، اچھا گلستان، اچھا باغ اور خوبصورت عطر اور خوشبو اس قدر زیادہ ہوتی ہے، گزرنے والا گزر جاتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، لیکن دیر تک باغ و بہار، دیر تک عطر اور پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرنے والے محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات دیر تک رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے گولڑا شریف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھئے آپ کے پاس جو فیضان ہے کس کا ہے، جواب دینے والا جواب دے گا پیر میر علی شاہ کا لگایا ہوا پودا، اثرات آج تک موجود ہیں۔ جائیے جا کے پوچھئے، کوئی کہیں گے جناب حضرت عثمان مروندی کو گئے ہوئے زمانہ بیت گیا، وہاں پر آج بھی فیض کیسا، جواب دینے والا جواب دے گا عثمان مروندی کا فیض ہے۔ آئیے چلتے چلے جائیے، قریب کی مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی کہنے والا کہے گا آج وہ بوڑھا تو تمہارے میں موجود نہیں، تمہارے اندر وہ جذبہ کیسا، جواب دینے والا جواب دے گا وہ موجود نہیں، لیکن وہ بوڑھا جس کا نام خادم حسین رضوی تھا، ہمیں وہ سبق پڑھا کر گیا، ہم اس کو بھول نہیں سکتے۔ آج کسی سے مل کر پوچھیں گے تمہارے اندر تو ایسا کوئی موجود نہیں، تمہاری کیفیات بدلتی کیوں نہیں، اثرات بدلتے کیوں نہیں؟ بتانے والا بتائے گا میں نے حق نواز سے سبق پڑھا ہے، بتانے والا بتائے گا میں نے ضیاء الرحمن سے سبق پڑھا ہے، بتانے والا بتائے گا میں نے اعظم طارق سے سبق پڑھا ہے۔ اسی طرح مختلف مثالوں کو دیکھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، اور اس ساری صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد ایک ایک مثال کو حضور کے شاگردوں سے لے کر یہاں تک آئیے، آپ کو نظر آئے گا محمد کریم کے غلاموں نے جو خوشبو پھیلائی تھی وہ مختلف عرب و عجم کے علاقوں سے گزر کر 12 کوہ کے علاقوں میں آج بھی موجود ہے۔ محمد کریم کے صحابہ نے جو دین پہنچایا تھا مکہ اور مدینہ سے نکل کر راول پنڈی کے بازاروں میں آج بھی موجود ہے۔ اور یہاں نظرا صحابہ کرام نے یہود و نصارہ کی گردنوں پر جو تلوار چلائی تھی، جو کوڑا چلایا تھا، اس کی ضرب کی تکلیف بھی کفار کی گردنوں پر۔ زندہ ہے، 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 زندہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی آخری ہو اور نبی کے اول کلمہ پڑھنے والے صحابہ آخری نبی کے آخری اور قیامت تک کے لیے آخری ہوں، اور ان کے پڑھائے ہوئے قرآن کی تاثیر قیامت سے پہلے ختم ہو جائے؟ جیسے حضور کے صحابہ کی قرآن کی تاثیر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، ایسے ہی صحابہ کی وہ ضرب جو کفار کی گردن پہ لگائی ہے اس کی تکلیف بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو قرآن پڑھ کے چہرے کھلتے ہیں یہ بھی رابطہ واسطہ خوشبودار راستہ صحابہ ہے، اور یہ جو صحابہ کا نام سن کے چہروں پہ کالک آتی ہے، یہ جو صحابہ کا نام سن کے رنگ بدلتے ہیں، آئی ڈی سی لیب آپ کے اسلام آباد کی ہے، کرونا ٹیسٹ 6000 میں ہوتا رہا، آپ کے مختلف علاقوں میں چغتائی لیب والے ٹیسٹ کرواتے رہے،
8,000 6,000 میں ہوتے رہے, مختلف لوگوں نے DNA کروائے, یہ اس کا ہے یا نہیں ہے. اسلام کا ٹیسٹ مفت میں ہوتا ہے, بس نام ابو بکر کا لے کے دیکھو. یہ 8,000 میں نہیں ہوتا. میں کل ایک جگہ سے گزرا, میں نے کہا یہ فوج کی چوکی کیسی ہے؟ کہتے یہ کہوٹا شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا کہوٹا شروع ہو رہا ہے تو کیوں؟ کہتے سنا ہے یہاں پہ ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں تو پیرا فوج کا لگتا ہے, کبھی کبھی پیرا سخت ہوتا ہے. پوچھو پیرا سخت کیوں ہے؟ کہتے یہ راستہ GHQ کو جاتا ہے, پیرا اور سخت ہوتا ہے. وجہ کہتے جناب چیف آرمی کا گھر ہے, پیرا اور سخت ہوتا ہے. وجہ بتائی جاتی ہے ایوان صدر کا راستہ ہے, وزیر اعظم کے دفتر کا راستہ ہے. راستے کے ناکوں پہ بندہ سکین ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ رب کریم کائنات کی سب سے بڑی ہستی تو آمنہ کے لال ہے. کون ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ ساقی کوثر عبداللہ کے لخت جگر حسین کے نانا ابو بکر عمر کے پیر ہیں. ربا اگر کوئی حضور تک جائے تو کوئی سکیننگ گیٹ آئے گا؟ اگر کوئی حضور تک جائے تو کوئی چیک پوسٹ آئے گی؟ رب کہتے ہیں ایک باری پہنچو تو صحیح. پہنچ گئے, پہلی چیک پوسٹ کا نام ہے ابو بکر اور دوسری کا نام ہے عمر. اب ملاقات کرو ذرا حضور سے. میں نے کہا ربا یہ حضور کو ابو بکر عمر کے ساتھ سلا دیا تو مجھے فوراً کنیکشن ملا میرا. اس رات جب ابو بکر نے پیغمبر کے دربار میں عرض کی آپ باہر ٹھہرے, میں پہلے غار کو اندر سے صاف کرتا ہوں. آپ باہر ٹھہرے, میں پہلے غار کو اندر سے صاف کرتا ہوں. اور جب حضور باہر ٹھہر گئے, ابو بکر اندر داخل ہوئے, غار کو صاف کیا. تمام موذی جہاں جہاں سے آ سکتے تھے تمام راستوں کو بند کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. ایک راستہ جو رہ گیا اس راستے پر ایڈی کو رکھ لینے والا ابو بکر صدیق ہے, اور ساری غار صاف کر کے نبوت کو بلانے والا ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق نے سب سوراخوں کو بند کیا. توجہ ہے؟ اور جو سوراخ رہ گیا اس پہ ایڑی کو رکھا. ایڑی کی طرف سے جو دشمن آیا اس کا تو سب کو پتا ہے. باقی راستوں سے دشمن جب آیا روکا ابو بکر کی چادر نے تھا. روکا ابو بکر کی چادر نے تھا. جب تک ابو بکر اندر نہ آئے, جب تک ابو بکر دشمن کے سامنے ڈھال نہ رکھے, جب تک ابو بکر دشمن کے سر پہ پاؤں نہ رکھے, جب تک ابو بکر غار کو تیار نہ کر دے, اس وقت تک نبوت غار میں نہیں آتی. ابو بکر نے اس منظر کو سامنے رکھ کر بتا دیا قیامت کی صبح تک نبوت اسی کے دل میں آئے گی جس کے دل میں ابو بکر آئے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر حضور آخری اور یہ امت آخری, اور امت کے اول مصداق کون ہے؟ صحابہ. امت کے اول مصداق کون ہے؟ اور اس صحابہ والی امت کی بنیاد کون ہے؟ آج کہتے ہیں جی وحدت امت, وحدت امت. کوئی عمارت دیکھی ہے جو بنا بنیاد کے ہو؟ کوئی مینارہ دیکھا ہے جو بنا بنیاد کے ہو؟ ابو بکر کا انکار کر کے, صحابہ کا انکار کر کے, اول نبی کے شاگردوں کا انکار کر کے
وحدت امت کی بات کرنے والے بنیاد امت کا انکار کر کے در حقیقت اغیار کی سازش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کو واضح کر دیں، بات سیاست کے میدان میں ہو، بات مذہب کے میدان میں ہو، شروع بھی ابو بکر صدیق سے ہوگی، ختم بھی ابو بکر صدیق پر ہوگی۔ زندہ آباد۔ جو سبق پیر میر علی شاہ نے پڑھائے وہ دنیا نہیں بھولی، جو سبق خادم رضوی پڑھائے وہ دنیا نہیں بھولی۔ ایک سبق یہ بھی تھا، مال کا نو پہ گئے ہو، مال کا نو پہ گئے ہو، اور اسی کے لیے کہا تھا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کائنات کا بدترین، غلیظ ترین، اور ایبٹ آباد والے ساتھی کے قول کے مطابق قدیم ترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سبق ابو بکر سے چلے، تاثیر آج تک ہے۔ خوشبو ابو بکر سے چلے، تاثیر آج تک ہے۔ حضور کے دربار سے روشنی چلے، روشنی آج تک ہے۔ اور جن جن کی گردنوں پہ تلوار چلے، تکلیف آج تک ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق نے دیے پہرے، اور جب دولت آ جائے، بھکھیاں دے گھراں وچ کدی ڈاکے پہندے نے؟ ایک بندہ بھوکا ننگا، کرے پیسے ہی کوئی نہیں، اس نے کہا چور آ کے تے واپس کرایہ لینا مشکل ہے۔ جب گھر میں خزانہ ہو تو دشمن آتا ہے، توجہ ہے، گھر میں خزانہ ہو تو دشمن آتا ہے، گھر میں پیسہ ہو تو دشمن آتا ہے، گھر میں دولت ہو تو دشمن آتا ہے۔ ابو بکر کی گود میں دو جہاں کی دولت ہو، دشمن نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دو جہاں کی دولت ابو بکر کی گود میں ہے، اور دو جہاں کی دولت کو گود میں لینے والے ابو بکر کا سر دشمن کے پاؤں، دشمن کے سر پہ ہے، اور دشمن اپنا کام کر رہا ہے، ابو بکر اپنا کام کر رہا ہے۔ دشمن یہ سمجھ رہا ہے میرے ڈنگ سے پاؤں پیچھے ہٹے گا، ابو بکر تو دیدار مصطفیٰ میں اتنا مگن ہے، وہ کہتے ہیں کون سا ڈنگ، کون سا کالا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ابو بکر کرتے ہو، قربانیوں پہ قربانیاں دیے چلے جاتے ہو۔ میں نے کہا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر ابو بکر اتنے مدہوش ہوئے، ڈنگ کی پرواہ ہی کوئی نہیں کی۔ ہم ابو بکر کی عزت کے لیے میدان میں آئے، ہم اس میں اتنے لاپرواہ ہوئے، ہم نے گولی کی پرواہ ہی کوئی نہیں کی، ہم نے دھماکے کی پرواہ ہی کوئی نہیں کی، ہم نے جیل ہتھکڑی کی پرواہ ہی کوئی نہیں کی، ہم نے تختہ دار کی پرواہ ہی کوئی نہیں کی، ہم نے بچوں کے چہروں پر یتیمیاں دیکھنے کے باوجود پرواہ ہی کوئی نہیں کی۔ ابو بکر صدیق کے دروازے سے پہرا سیکھ کر ایک ہی بات کی ہے، ہنر مند ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کراچی کی اس بوڑھی عورت کو جس کا جوان بیٹا خالد شہید ہوا۔ خالد کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے، ان کے سروں پہ کالے امامے باندھے اور ان کو سفید سوٹ پہنائے، اور اورنگزیب فاروقی کے ساتھ سٹیج پر بٹھا کے چلی گئی۔ میں نے کہا یہ بچے کس کے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا یہ خالد شہید کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا کس کے ساتھ آئے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی دادی ان کو لے کے آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہتے وہ سفید بالوں والی بوڑھی عورت اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا بھی شہید ہوا،
नामूस सहाबा और अहले बैत के लिए। और मैं चाहती हूँ मेरे ये दोनों पोते भी सहाबा और अहले बैत के लिए शहीद हो जाएं। तो मेरे ज़हन में वो मंजर आ गया जब तहरीक खत्म नबुव्वत चली, फैसलाबाद की कचहरी बाजार की मस्जिद में मौलाना ताज महमूद बयान कर रहे थे। जब हुजूर की हुर्मत पे बात की, एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेके आई और उसने मौलाना ताज महमूद की गोद में उस बच्चे को डालकर कहा, मौलाना हुजूर की इज्जत की बात आपने की है, मेरा तो कुल सरमाया यही है, मैं इसको आपकी गोद में डाल के जा रही हूँ। ताज महमूद ने कहा, अम्मा जरा ठहर जा, सबसे पहले हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए ताज महमूद का बेटा तारिक शहीद होगा, उसके बाद ताज कत्ल होगा, उसके बाद सारा मजमा हुजूर की इज्जत पे कुर्बान होगा। जब कोई न रहे फिर तेरे बेटे के नंबर आएगा। मैं उस अम्मा को मुखातिब करके कहता हूँ, तेरा जज्बा अपनी जगह पर, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, बाराकौ, कश्मीर और कराची, पिशावर तक एक एक सिद्दीक के मानने वाला है, पहले हम कुर्बान होंगे, बाद में तेरे पोतों का नंबर आएगा। और हमने ज़बानी बातें नहीं की। मैं कैसे भूल जाऊं जब जंग की धरती पे अहमद अली का जनाजा आया और उसकी बूढ़ी माँ हाथों में फूल लेके खड़ी थी, उसके घर की सीढ़ियां ऊंची थी, अहमद का जनाजा नीचे से गुजरा, ये बूढ़ी अपने बेटे के चेहरे पे फूल डाल रही थी। मैंने कहा, अम्मा तेरे अज़म को सलाम है। कहती है, मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं, ये आज अहमद नहीं आया, सहाबा का शेर आया है। इन माओं ने वो बच्चे भी जने हैं। जब मेरे जंग की धरती से ताल्लुक रखने वाला खलील नाम का एक शख्स एक रात का बेआया हुआ, वलीमे के दिन झूठे मुकद्दमात में फंसा दिया गया, काल कोठड़ियों में पहुंचा। बीवी पीछे मिलने गई तो कहता है, मैं तुझे तलाक दे देता हूं, तू कहीं और शादी कर ले। वो जवाब में कहती है, खलील तू दुनिया के लिए तो नहीं, आयशा की इज्जत के लिए आया है, मैं तेरा इंतजार करूंगी। बाराकौ के लोगों, वो कहता रहा, लेकिन वो औरत सब्र और हिम्मत का पहाड़ बन गई। उसने कहा, मैं तेरा इंतजार करूंगी, मैं तेरा इंतजार करूंगी। फिर पाकिस्तान के बोसीदा अदालती निजाम से गुजरते 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 उस एक रात के ब्याहे हुए दुल्हे पर 27 साल का अरसा गुजरा, 27 साल का अरसा गुजरा। यहां जो 20 साल से 26 साल के दरमियान में है, सब हाथ खड़ा कर लें। 20 से 26 साल के दरमियान में सब हाथ खड़ा कर लें। आपके पैदा होने से पहले वो सलाखों में था, और जब वो बाहर आया कमर झुक चुकी थी, बीवी की जवानी जा चुकी थी, सर में चांदी चमक रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा, खलील तेरी जिंदगी गुजर गई। मैंने उसकी बूढ़ी बीवी से कहा, बहन तूने जवानी के सारे अय्याम बिता दिए, तेरे सर में सफेदी चमक रही है। खुदा की कसम उनके चेहरे पे घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, अम्मा आयशा के लिए 27 साल और भी हो तो कुर्बान कर दे। अगर मैं तसलसल के साथ वाकयात बताऊं, खुदा की कसम फजर की अजानें तो हो सकती हैं, ये वाकयात कम नहीं होते। हुर्मते असहाबे रसूल पर कुर्बान होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। पाबंदे सलासल 20 साल 25 साल 30 साल तक काल कोठड़ियों से निकल कर आने वालों की तादाद भी सैकड़ों से तजावुज कर चुकी है। लेकिन आओ आज किसी से मिलो, आपको नजर आएगा सैकड़ों बरस गुजरने के बावजूद सिद्दीक की मोहब्बत की खुशबू कम नहीं हुई। यहां उनकी मोहब्बत की खुशबू कम नहीं हुई और वहां उनकी लगाई गई ज़र्ब की तकलीफ कम नहीं हुई।
میں جانتا ہوں اس گھڑیوں کو جب 22 فروری سن 2000 کو علامہ اعظم طارق احرار پارک جنگ میں خطاب فرما رہے تھے، میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت فرما رہے تھے مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے میرا سینہ چھلنی ہوگا۔ فرما رہے تھے مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے ایک دن میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے، ایک دن میری بیوی نے بیوہ ہونا ہے، لیکن اس وقت یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جب میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ نکلے گا اس وقت بھی مجھے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی، حضور کے حرم عائشہ کی پرواہ ہوگی۔ ہم بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو ہم یہاں پر پہنچ کر تھک گئے ہیں تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں میں گولڑا موڑ سے گزر کے آیا ہوں، تھکا نہیں ہوں۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کال کوٹھڑیوں سے نکلے، سلاخوں سے نکلے، 18 مہینے ہمیں سورج کی کرنیں نظر نہیں آ سکی، ہمیں ظلم اور تشدد کے راستوں سے گزرنا پڑا، لیکن جب اسمبلی میں پہنچے صدیق کی عزت کا نعرہ لگا یا نہیں لگا؟ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم پاکستان کی اسمبلی میں صحابہ کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون پاس کروائیں۔ ساتھ رہو گے؟ ساتھ دو گے؟ آگے بڑھو گے؟ چلتے رہو گے؟ اور ہم یہ بات واضح کر دیں دل کی صندوقڑی میں ابو بکر ہے اور ووٹ بھی اسی صندوقڑی میں ہے جس کے دل میں ابو بکر ہے۔ صحابہ کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ، بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، صدیق کے غلام اس کی ووٹ اور سپورٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری بات حضور کی ختم نبوت کی بات ہے، ہماری بات حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کی بات ہے۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس کروایا کہ جتنے بھی پنجاب کے سرکاری دفاتر ہیں ان کی پیشانی پہ لکھا جائے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ہم نے پنجاب اسمبلی سے یہ قانون پاس کروایا تمام سکولوں میں قرآن ناظرہ اور تمام سکولوں میں قرآن ترجمے کے ساتھ۔ مجھے لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس نال کے ہو سی، میں کہ پہلے اساں دسنے ابو بکر صدیق نہ مقام کے وے ہن سرکاری عمارت بچ بہ کے سرکاری سکول بچ سرکاری استاد بچیاں مدسی ابو بکر صدیق نہ مقام کے وے۔ اب تو میں بتاتا ہوں ابو بکر کا منکر قرآن کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور اب پنجاب کے 51,000 سکولوں میں 51,000 استاد، لاکھوں بچے بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، ماسٹر خود بتائے گا عائشہ کا شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اب وہ خود بتائیں گے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور وقت آنے دو جب میرے ملک کا ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر، ہوم سیکٹری، وزیر داخلہ، وزیر اعظم، صدر، چیف آرمی قرآن کے عالم ہوں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پھر کیا ہو سی؟ میں نے کہا پھر وہ ہوگا جو 7 بھائیوں نے کیا ہے۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ جب تم اڈے دے رہے تھے اعظم طارق کہہ رہا تھا بھائیوں کو نہ مرواؤ، آج عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، اعظم طارق نے اس وقت کہا تھا ان کو جواب دے دو، اور اس وقت پرویز مشرف صاحب لمبے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی بڑی طاقت ہے، ایٹم ہے، قوت ہے۔
اور ان کے اوپر وہ چڑھ دوڑے. 20 سال کے بعد آج وہ ایسے ستون کی طرح کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ ایٹم نہیں جیتتا، جب بھی جیتتا ہے اللہ کا قرآن جیتتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جیتتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان ہی وہ ملک بنے گا جو تمام ممالک کی قیادت کرے گا. بیت المقدس بھی ہم آزاد کروائیں گے، کشمیر بھی ہم آزاد کروائیں گے، اور ناموس صحابہ اہل بیت کی قانون سازی بھی ہم کروائیں گے. ساتھ رہو گے، ساتھ چلو گے، آگے بڑھو گے، بڑھتے رہو گے، ڈٹتے رہو گے. آج کے جوان سے کہتا ہوں شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کے نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی یاہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں. یہ جہل کے بد سجادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. قمت تکی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں.